السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جاب گھر کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کل ایک نفسا نفسی کا دور ہے اور ہر کوئی اپنی مالی ضروریات کو پورا کرنے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، اور جیسے کہ جب مالی ضروریات، جیسے کہ فرمایا گیا ہے نا کہ اپنی کہا بھی جاتا ہے کہ اپنی چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، لیکن جب آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے انسان کو قرض لینا پڑتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، قرض کیا ہے؟ قرض کے بارے میں ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ قرض دار کو کیا اسلام میں قرض لینا پسند کیا گیا ہے، یا قرض کے بارے میں کچھ احادیث جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو شخص قرض کے بارے میں پڑ جائے، پھر اس کے ادا کرنے کی پوری کوشش کرے اور پھر ادا کرنے سے پہلے مر جائے، تو میں اس کا مددگار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے غم اور گھٹن سے بچائے، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے سر سے اتار دے۔ یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو، اس کا مطلب یہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو قرض تو دے دیتے ہیں، پھر اس کے پیچھے پھر ان کو مہلت نہیں دیتے اور ان کو پریشانی میں رکھتے ہیں، جو قرض دار ہے، کہ تم میرا قرض ادا کرو۔ تو ہمارا دین ہمیں کتنی زبردست رہنمائی کر رہا ہے کہ اگر آپ قرض دار کو تھوڑی مہلت دے دیں گے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن آپ کے غم اور گھٹن کو کم کرے گا۔ آپ کے غم کو اس گھڑی، قیامت کے دن کی جو گھڑی ہے، جو کہ صرف اللہ کے عرش کے سوا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور کیسا غم ہوگا انسانیت کو، حساب کتاب کا کیا خوف ہوگا، اس خوف اور غم سے اللہ تعالیٰ بچائے گا جو دوسروں کو قرض کے اوپر مہلت دیتا ہے۔ اسی طرح قرض ایک لعنت ہے، یہ بھی فرمایا گیا ہے، اور اس کا جو آپ کہنے کہ اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بارے میں فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے، کہ اگر کوئی شخص جہاد میں شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو کر دوبارہ شہید ہو جائے، اور پھر زندہ ہو کر پھر شہید ہو جائے، اور اس کے ذمے کسی کا قرض آتا ہو، تو وہ جنت میں نہ جائے گا جب تک اس کا قرض نہ ادا کیا جائے گا۔ تو ناظرین، جو لوگ قرض لیتے ہیں ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ہی وہ قرض اتار دیں، تھوڑا تھوڑا اتارنے کی نیت ضرور کر لیں۔ اس طرح قرض کی ادائیگی کی نیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی قرض لیتا ہے اور اس کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، قیامت کے دن خدا اس کی طرف سے اس قرض کو ادا کر دے گا، اور جو قرض لے کر ادا نہیں چاہتا اور اس ہی حالت میں مر جاتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے شاید خیال کیا تھا کہ میں اپنے بندے کا حق سے نہیں لوں گا۔ پھر مقروض کی کچھ نیکیاں قرض خواہ کو دی جائیں گی، اور اگر مقروض نے نیکیاں نہ کی ہوں گی تو قرض خواہ کے گناہ اس مقروض کو دیے جائیں گے۔ طبرانی اور حاکم کے اندر یہ حدیث کوٹ ہوئی ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں قرض لینے سے بچو، کیونکہ وہ رات کے وقت رنج و فکر پیدا کرتا ہے اور دن کو ذلت و خواری میں مبتلا کرتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی آدمی پیوند پر پیوند لگائے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ قرض لے اور اس کو ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں، محتاجی اور مفلسی اور ذلت و خواری سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، یعنی قرض سے اللہ کی پناہ مانگو۔ قرض سے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ، اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو اس کا قرض اتر جائے، اور اللہ تعالی ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھے، قرض دار کا کبھی بھی محتاج نہ کرے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا کہ تم کو میں ایک ایسی دعا نہ بتاؤں کہ تمہارے سر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ادا فرما دیں گے۔ تو فرمایا تم یوں کہا کرو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مالک، تمام مالک کے آپ ملک جس کو چاہتے ہیں
دے دیتے ہیں، اور جس کو چاہیں اس سے ملک لے لیتے ہیں، جس کو چاہیں آپ غالب کر دیتے ہیں اور جس کو چاہیں آپ پست کر دیتے ہیں۔ آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی، بلا شبہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور ان دونوں میں رحیم، آپ دیتے ہیں یہ دونوں جہاں جس کو چاہتے ہیں اور روک دیتے ہیں ان دونوں سے جس کو چاہتے ہیں۔ مجھ پر ایسی رحمت فرما کہ اس کے سبب آپ مجھے اپنے غیر کی رحمت سے مستغنی فرما دیں۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے شب معراج میں جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ خیرات کا ثواب 10 حصے ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصے ملتا ہے۔ جو شخص کسی کو قرض دے گا، یعنی کسی کو مالی مدد کرے گا، مالی مدد ایک تو ہے آپ صدقہ دے رہے ہیں اور ایک تو ہے آپ قرض دے رہے ہیں، جو قرض دے گا اس کا ثواب تو بہت ہے، لیکن پھر جس کو قرض دے رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کافی احتیاط کرے کہ اس بندے کو تنگ نہ کرے بار بار، اور اس کو مہلت بھی دے۔ قرض دار کو مہلت دینا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک قرض ادا کرنے کا وقت نہ آیا ہو اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تو ہر روز اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روپیہ خیرات دے دیا ہو، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر بھی مہلت دے تو ہر روز ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپے سے 10 روپے روزمرہ خیرات کر دیا ہو، یعنی 10 گنا ثواب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو لوگ قرض کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو اتارنے میں ان کی مدد فرمائے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا اور اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔